الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الحمدللہ ہم لوگ چوتھے پارے تک پہنچ چکے ہیں. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پا سکتے، اور تم جو کچھ خرچ کرو اسے اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے. اللہ رب العالمین نے البر کا تذکرہ کیا ہے کہ جب تک ہم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں گے ہم بر کو حاصل نہیں کر سکتے. بر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بر کہہ کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی بر یعنی عمل صالح اور جنت. مفسرین اکرام لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ البر سے مراد عمل صالح یا پھر جنت ہے. یعنی یہاں پر ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے ہرگز بھلائی نہیں پا سکتے. بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح جو ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اگر اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو گے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے صالح عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا. اگر تم نے خرچ کیا ہے تو کہا جائے گا کہ ہاں تم نے اچھا عمل کیا ہے. یا پھر اس کی دوسری جو ہے چیز یہ مراد وہاں پر ہے کہ تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو گے. تو دونوں مطلب صحیح ہے کہ ہم عمل صالح نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا ہے تو عمل صالح کو ہم پا سکتے ہیں. عمل صالح ہم نے کیا ہے ایسا نہیں ہے. اگر خرچ کیا ہے تو ہم نے عمل صالح بھی کیا ہے اور ہمیں جنت بھی ملے گی. تو یہ بات ہو گئی. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مما تحبون. یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان یہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو گے جنت عمل صالح نہیں پا سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنی ساری پسندیدہ چیز ہمارے پاس موجود ہو، گھر کے اندر جتنی بھی ساری پسندیدہ چیز اپنے ذہن کے مطابق جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دو. یہ اللہ رب العالمین نہیں کہتا ہے. یہاں پر مما تحبون کا تذکرہ کیا ہے، یعنی من یہاں پر جو آیا ہے وہ تبعیض کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ بعض چیزیں، اس میں سے تھوڑی چیزیں، اس کا آدھا حصہ، اس کا ایک حصہ، اس کو جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں جب تک نہیں خرچ کرو گے اللہ رب العالمین کے یہاں تم جنت نہیں پا سکتے، عمل صالح کو حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ بھی بات ہو گئی کہ یہاں پر ساری چیز جو ہمارے نزدیک پسندیدہ ہو ان ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں ہم لٹا دیں، اللہ رب العالمین کا مقصد نہیں ہے. کچھ چیزیں جو آپ پسند کرتے ہو اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں ہمیں اور آپ کو دینا ہوگا. ایک بات یہاں پر یہ ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں جب تک نہیں خرچ کرو گے جنت نہیں پا سکتے. تو کیا یہ مطلب ہے کہ ہم جس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں، ردی قسم کی چیز ہو، گھٹیا قسم کی چیز ہو، کم تر اس کا درجہ، اس کا مقام کم ہو، اور اس کو ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیں تو کیا ہمیں کچھ نہیں مل سکتی؟ ایسی بات نہیں ہے. مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر پسندیدہ چیز کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے یہ افضل اور اکمل درجے حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ سب سے افضل درجہ اور سب سے اتم اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ورنہ جو چیز ہماری ضرورت سے زائد ہے، گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، یا پھر پرانی چیز ہو، کوئی کمتر چیز ہو، اس کو ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں گے تو ایسا نہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اس کے بدلے جو ہے اس کی عوض ہمیں نیکیاں ملیں گی اور وہ بیکار نہیں ہوگا، وہ صدقہ بھی ہمارا جو ہے اجر کا باعث ہوگا. ایک بات یہاں پر یہ ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، حضرت ابو طلحہ انصاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آتے ہیں، ان کے کان تک یہ آواز پہنچتی ہے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے بھلائی کو نہیں پا سکتے، عمل صالح اور جنت کو نہیں پا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک بیروحہ نامی باغ ہے جو مسجد نبوی کے ٹھیک سامنے ہے، جہاں پر سے آپ کا گزر بھی ہوتا ہے. وہاں پر ایک کنواں موجود ہے جہاں کے آپ میٹھے پانی بھی پیتے ہیں.
اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک میرا وہ باغ ہے، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ العالمین کا اعلان ہے جو چیز تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جب تک اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے جنت نہیں مل سکتی۔ میرے کان تک یہ آواز پہنچی ہے، میں چاہتا ہوں میں اس بات کو، جس بات سے آپ کا گزر ہوتا ہے، جہاں کے میٹھے پانی آپ پیتے ہیں کنویں کے، اسے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یعنی وہ باغ تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ فضیلت والے باغ ہے جہاں لوگوں کی نظر ہمیشہ رہتی ہے۔ ایسا کرو تم اس باغ کو دوسرے کہیں علاقے میں نہ لٹاؤ، اس کو کہیں دوسرے علاقے کی مسجد میں نہ صدقہ کرو، دوسرے کہیں علاقے کے گاؤں والوں کے نام پہ نہ کرو، بلکہ ایسا کرو تم اپنے ہی رشتے دار میں اس کو جو ہے خرچ کرو، اپنے چچیرے بھائی وغیرہ کے پاس، یا پھر اپنے اعزاء و اقارب ان لوگوں میں جو اس کو تقسیم کر دو، سب سے بہتر ہوگا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنے اعزاء و اقارب، اپنے چچیرے بھائی کے درمیان جو ہے اس باغ کو جو ہے تقسیم کر دیا۔ تو یہ ان لوگوں کے پاس جو ان لوگوں کے اندر ایک جذبہ تھا، قرآن مقدس کا اعلان سن کر کے لوگ جو ہے نبی کے پاس دوڑ کر کے آ کے کہتے تھے کہ ہمارے پاس محبوب چیز یہ ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اور صرف یہ صحابی کا واقعہ نہیں، بہت سارے صحابی جو ہے اس آیت کریمہ جب نازل ہوتی ہے، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ہمارے پاس فلاں چیز ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک زمین کا قطعہ ہے، زمین کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ میرے پاس ہے، اور وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو خیبر کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، میں کیا کروں، اس کو میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو، ایسا کرو اس میں جو تم کھیتی باڑی کرو، اس میں جو ہے کیا کرو، پھل فروٹ وغیرہ کچھ بھی تم اس میں اگا سکتے ہو اگاؤ، اور اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دینا۔ وہ زمین اپنے پاس رکھو، لیکن وہاں سے جو بھی اناج، جو بھی کچھ پھل فروٹ وہاں سے پیدا ہو، اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، یہ سب سے بہتر ہوگا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول کے پاس سے چلنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک رومی کنیز ہے، لونڈی ہے، جسے میں بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں اور بہت ہی زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ کنیز ہے، آپ کا کیا خیال ہے، میں کیا کروں، میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کرو، صدقہ دینے کے بعد تمہارے ذہن میں یہ بات تو نہیں آئے گی کہ سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیاری وہ کنیز میرے نزدیک ہے، تو صدقہ کے بعد تم واپس لے لو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ خیال بھی انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ اگر صدقہ دینے کے بعد لینا جائز ہوتا تو میں اس کنیز کو لے لیتا، کیونکہ میں بہت زیادہ ان سے پیار کرتا ہوں۔ پیار کا مطلب یہ ان کا چہیتا، ان کی چہیتی ایک لونڈی تھی، اور وہ ہمیشہ ان کو جو اچھے سمجھتے تھے، اپنے گھر پہ رہتے تھے، سب سے زیادہ محبوب کہنے کا مطلب یہ ان کی نظر میں وہ لونڈی تھی، اور وہ اللہ کے راستے میں جو ہے دینا پسند کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اگر کہ قرآن مقدس سے جب میرا گزر ہوتا ہے، اس آیت کریمہ میں جب میں پہنچتا ہوں، میرے پراپرٹی میرے ذہن میں آتی ہے کہ میں اپنے پراپرٹی میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، اپنے مال و دولت میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ پیارا ہے، اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ان کے ذہن میں یہی باتیں آ رہی تھی کہ وہ لونڈی ہمارے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیزیں ان لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے آتی تھی اس آیت کریمہ کو دیکھ کر کے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک جو چیز ہے اسے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دینے کی بات تو دور، بدرجہ اولا تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ محبوب چیز دیا جائے، لیکن ہمارے آپسی معاملے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ کامل مومن اس وقت تک تو جو ہے تم نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے نفس کے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہو اس چیز کو اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو، تب تک کامل مومن نہیں بن سکتے۔ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، جب تک تم دوسروں کے لیے، اپنے نفس کے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہو اس کو دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرو، تب تک مومن نہیں بن سکتے۔ یہ تو ہمارے آپسی معاملے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ہماری آپسی تعلقات
کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرو اس کو دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. اور یہ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کا حق ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے رب کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہے. لیکن شریعت کا اصول ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم پر لازمی ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے اس کو دینا ہی پڑے گا اللہ کے راستے میں. ایسا نہیں ہے. شریعت کا اصول جو ہے بل یحسن التوسط فی کل شیء، ہر چیز میں درمیانی حصہ پسند ہے. میانہ روی شریعت کو پسند ہے، اللہ رب العالمین کو پسند ہے، ان کے رسول کو پسند ہے. میانہ روی اختیار کیا جائے، سب سے زیادہ کمزور بھی نہ ہو، سب سے زیادہ جو ہے محبوب بھی نہ ہو. ایسا نہیں جس طریقے سے آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے جو چیز کیا جائے عتم درجے کے اعتبار سے وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابی چلے آتے ہیں اور اما عائشہ سے پوچھنے لگتے ہیں وہ سارے لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے. آپ جانتے ہیں اس واقعے کو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول شادی بھی کرتے ہیں، بیوی بال بچے کے ساتھ بھی رہتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، یعنی رات کو جاگتے بھی ہیں اور سوتے بھی ہیں. وہ سارے لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے، اپنے حساب سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کم تر سمجھے اور کہنے لگے کہ ہم رات و رات جاگیں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، روزہ ہی رکھتے چلے جائیں گے، افطار نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بات پہنچتی ہے، کہنے لگتے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈانٹتے ہیں صحیح طریقے سے کہ تم لوگوں کے ذہن میں جو فطور پیدا ہو گیا ہے وہ غلط ہے، وہ تمہاری سوچ غلط ہے. تم نے جو سوچا ہے میرا طریقہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے طریقے سے جو اعراض کرے وہ سنت میں سے نہیں ہے، میرے سنت کو اترا ہوا نہیں ہے. ان لوگوں کو ڈانٹنے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم شادی بھی کرو، بیاہ بھی کرو، اور جو ہے بیوی بال بچے کا حق بھی ہے ان کا بھی خیال رکھو، روزہ رکھو، افطار بھی کرو، اسی طریقے سے رات کو جاگو اللہ رب العالمین کے لیے، اور پھر سو بھی، یہ تمہارے جسم کا حق ہے. یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد کہ وہ لوگ صحیح راستے پر آتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ مبالغے کے طور پر کوئی کسی چیز کو اپنایا جائے اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، شریعت کو پسند نہیں ہے. اور سب سے زیادہ گھٹیا یعنی کم تر چیز آپ کچھ بھی نہ کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ دو، شادی بھی نہ کرو، یہ بھی گھٹیا چیز ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، شریعت کی نظر میں یہ بھی جو ہے بری چیز ہے. تو اسی لیے سب کچھ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے راستے میں جو ہے سب سے زیادہ مبالغے کے طور پر اس چیز کو نہ اپنایا جائے، رہبانیت اختیار کر لیں اور پھر آپ کسی ایریے پہ بیٹھ کر کے اللہ کی رٹ لگائیں، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیں کرنی ہے جہاں تک امکان صحیح طریقے سے اچھے انداز میں جب ہمیں موقع ملے، اور ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اللہ کی عبادت سے ہم غافل نہ ہو پائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ العالمین نے یہ بتایا ہے کہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو ہم دیکھیں گے اپنے مال و دولت میں سے ہمیں جو ہے کون سی چیز پیاری ہے، ہمیں کون سی چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. اگر آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ آپ جو ہے درمیانی چیز کو خرچ کرو، یہ بھی سب سے بہتر ہے. لیکن گھٹیا قسم کی چیز نہ ہو، کیونکہ ہمارے آپسی معاملے کے تعلق سے جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اپنے لیے جو چیز کو پسند کرو دوسرے بھائی کے لیے بھی اسی کو پسند کرو. تو اللہ رب العالمین کے راستے میں جب ہمیں خرچ کرنا ہو تو اکمل اور عتم درجے کی چیز دیا جائے تو بہتر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ رب العالمین کے راستے میں اچھے سے اچھی چیز جو ہے خرچ کرنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق دے. یہی ہماری جو ہے آخرت کا ذریعہ بنے.